اب شوہر جو ہے وہ طلاق دے دے، غصے میں وہ دے، مذاق میں وہ دے، فلمی انداز میں، ہر صورت میں طلاق ہو جائے گی، یہ بات یاد کر لیں۔ وہ جس صورتوں میں بھی دے طلاق ہے، طلاق ہو جائے گی۔ بعد جو کہ میں تو مذاق کی تصریف، طلاق میں مذاق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ مجھے غصہ آ گیا تھا، میں نے طلاق دے دیا، اب کوئی حل نکلتا ہے؟ تو طلاق تو ہوتی ہی آخری حل ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ طلاق تو اس وقت جب یقین ہو جائے ہم میاں بیوی اکٹھے نہیں رہ سکتے، اللہ کی حدیں ہم قائم نہیں کریں گے۔ یقیم حدود اللہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ یہ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا یا اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا، اور تمہیں روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدود پر نہ رہیں گے جو ان پر، تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں سے جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے وہی لوگ ظالم ہیں۔ کچھ چیزیں اسلام کے اندر یہ ہیں کہ وہ اگر آپ مذاق میں کریں تب بھی ہو جاتی ہیں، حقیقت میں کریں، غصے میں کریں تب بھی ہو جاتی ہیں، نارمل کریں تب بھی ہو جاتی ہیں۔ انہی چیزوں میں ایک چیز طلاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ ترین چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ حلال چیزوں میں سے اللہ کے ہاں جو سب سے پسندیدہ ترین چیز فرمایا وہ طلاق ہے۔ اب یہ طلاق کا جو مسئلہ ہے یہ اتنا اہم ہے اس موجودہ معاشرے میں، اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ قرآن پاک نے اس کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اور پھر یاد رکھو کہ ایک مسلمان جو ہے، میں اور آپ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، تو ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات قرآن و سنت کے احکام کے مطابق گزاریں، دینی معاملات کو قرآن و سنت سے رہنمائی لیں، نہ کہ ہم موجودہ معاشرہ یہ ہے، قانون یہ ہے، فلاں یہ ہے، اس پہ نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے ملک میں طلاق کے 3 طریقے رائج ہیں، پہلے یہ سمجھ لو، ہمارے ملک میں، دین میں نہیں، ملک میں۔ ایک طریقہ ہے عدالت کا، عورتیں جاتی ہیں جا کے عدالت سے، اس کو خلا کا نام دیں، طلاق کا وہ لے لیتی ہیں۔ دوسرا طریقہ یونین کونسل ثالثی عدالت کا ہے، وہاں بھی عورتیں جاتی ہیں جا کے کیس فائل کرتی ہیں، اور وہ 90 دن کا پروسیس ہے، اور 90 دن کے پروسیس کے بعد یونین کونسل ان کو باقاعدہ طلاق نامہ۔ تیسرا طریقہ ہے کہ مرد باقاعدہ دیتا ہے، باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ضمناً۔ یاد رکھو طلاق کا حق اسلام کے اندر اللہ پاک نے مرد کو عطا کیا ہے۔ ایک بات تو یہ سن لو، اللہ نے نکاح کی جو گراں ہے یہ مرد کے ہاتھ میں تھمائی ہے، اس وقت تک جب تک مرد وہ حق عورت کو دے نہیں دیتا۔ یہ ایک باریک مسئلہ ہے، اس کو نافذ کرنے کی کوشش نہ کرنا، میں بیان آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ عام مولوی بیان ہے نہیں کرتے، اس کی حکمتیں ہیں، کیونکہ علماء بزرگان دین نے کچھ اصول طے کیے اس امت کی فلاح کے لیے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کے وقت اگر لڑکا طلاق کے حق لڑکی کو دے دے، طلاق کا حق، یعنی وہ یہ جملہ کہہ دے کہ اسلام نے، اللہ رسول نے جو مجھے حق دیا ہے طلاق کا وہ میں تجھے دے دیتا ہوں۔ اب وہ لڑکا صاحب فارغ، وہ فارغ ہے، اب اس لڑکی نے جس کا جب جی چاہے گا وہ اس لڑکے صاحب کو طلاق ہے ارشاد فرما دے گی۔ یہ باقاعدہ جو ہم نکاح نامے فارم پر کرتے وہاں شک ہے، باقاعدہ ڈالی ہوئی ہے کہ آیا بوقت نکاح لڑکے نے طلاق کا حق لڑکی کو دیا۔ اب وہاں کیونکہ پاکستان اسلامی ملک ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ایک دو آ جائے نا، یہ ماشاءاللہ ہمارے قانون دان، وہ پھر کہتے ہیں مولوی جی ابھی شک کے گی، لیکن یہ ضمناً ایک بات ہے، یہ مسئلہ تو ہے کہ اگر لڑکے نے یہ دے دیا، اور یہ ہوتا بھی ہے، یہ جو ہوتی ہے نا یہ محبتوں کی شادیاں، ان میں یہ چل رہا ہے، وہ شرط رکھتی بھی دے پھر میرے حق، اور وہ بیچارہ پھر کہتا ہے بھی پھر وہ اندھا سسٹم ہے نا،
وقتی طور خواہشات نفس ہے نا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لیے تو فرمایا تھا جس نے حسن کی وجہ سے نکاح کیا وہ ذلیل ہو گیا. یہ جتنے آپ کے یہ کوڈ میرج، عدالت میرج اور یہ عشق مشق اور یہ سب حسن کے چکر میں ہے، معذرت کے ساتھ اسی چکر میں ہے. یہ حسن دیکھا نہیں، دو ہی وجہ، یہ حسن ہے یا دولت ہے. اسلام نے دونوں کو روکا تھا. اسلام نے کہا تھا سیرت اور کردار کے پیچھے نکاح کرو. آپ نے جس عورت سے نکاح کرنا ہے اس کی ماں کا کردار دیکھو، وہ ہم دیکھتے کوئی نہیں. تو یہ نکاح کے باب میں نے باتیں کر دی تھی یہ دوسرے تیسرے رمضان میں. لیکن طلاق کے 3 طریقے، اب ان میں 2 تو ہیں غلط. عدالت کو طلاق دینے کا کوئی حق اصل نہیں. طلاق دینے کا حق ہے اس کے شوہر کو. اس کے اب شوہر جو ہے وہ طلاق دے دے غصے میں، وہ دے مذاق میں، وہ دے فلمی انداز میں، ہر صورت میں طلاق ہو جائے گی. یہ بات یاد کر لیں. وہ جس صورتوں میں بھی دے طلاق ہے، طلاق ہو جائے گی. بعد جو کہ میں تو مذاق کی تصریف، طلاق میں مذاق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مجھے غصہ آ گیا تھا، میں نے طلاق دے دیا، اب کوئی حل نکلتا ہے تو طلاق تو ہوتی ہی آخری حل ہے. قرآن بیان کرتا ہے کہ طلاق تو اس وقت جب یقین ہو جائے ہم میاں بیوی اکٹھے نہیں رہ سکتے، اللہ کی حدیں ہم قائم نہیں کریں گے، اب اس سے آگے کیا ہوگا، گھر میں فساد ہوگا، ممکن ہے اس سے آگے گزر جائیں. تو اس سے بچنے کے لیے اسلام نے ایک حل دے دیا ہے کہ بجائے یہ کہ کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں کہ بندے کو غصہ آیا، اس نے بیوی کو مار ہی دیا، قتل کر دیا. تو وہ قتل تو قتل ہے، ہمارے ملک غیرت کے نام پہ قتل کیا، قتل قتل ہی ہے. اسلام آپ کو کسی صورت میں یہ حق نہیں دیتا کہ آپ اپنی بیوی کو اس بنیاد پر قتل کر دیں کہ وہ بدکارہ ہے. آپ آنکھوں سے بھی دیکھیں پھر بھی قتل کا حق اسلام آپ کو نہیں دیتا. بیٹی کا بھی یہی ہے، چاہے آپ آنکھوں سے، لیکن یہ اسلام آپ کو قتل کا حق نہیں دیتا. میری بات، ہاں اخلاقی آپ ناراض ہو جائیں، بات نہ کریں، یا ٹھیک ہے جی ہاں بچی نے جا کے نکاح کر لیا ہے، سدا رہے، ٹھیک ہے، مگر یہ حق اسلام کوئی نہیں دیتا کہ آپ اٹھائیں اور جا کے قتل کر دیں. وہ قتل کا آپ مجرم ہیں اللہ رسول کے یہاں، وہ آپ مجرم ہیں، آپ قاتل ہیں. وہ اسلام کے اندر آپ پورے قاتل ہیں. اسلام نے جو حل دیا وہ یہی، آپ سمجھتے ہیں میری بیوی ٹھیک نہیں ہے، میرے حقوق پورے نہیں کرتی، یا اب میرا اور اس کا گزر بسر گھر میں، پھر قرآن نے کیا کہا ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے علیحدہ ہو جاؤ، طلاق دے دو. اب طلاق کتنی ہے؟ اب طلاق ہے 3 طلاقیں ہوتی ہیں. کتنی کتنی کتنی؟ قرآن کہتا ہے طلاق مرتان فامساکم بمعروف، فرمایا طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا. یا اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ ایک انصاری صحابی، وہ اس کا یہ عمل تھا کہ عورت کو 1 طلاق دینی اور جب وہ 3 مہینے کے قریب ہونا پھر رجوع کر لینا. اب یہ طریقہ کچھ عرصہ چلا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا. فرمایا پیارے حبیب قرآن پڑھ کے سنا دو کہ اس طرح نہیں کرنا، عورتوں کو جان بوجھ کے قید نہیں کرنا. یہ جڑا ساڑے معاشرے میں طلاق نہیں دینی پاویں تو 50 سال بیٹھی رہو، یہ بھی عمل ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی عمل ٹھیک نہیں ہے. طلاق نہیں تینوں میں دینی، لے تو جتھے مرضی بھاج لا. بھئی وہ مانگ رہی ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آپ کے ساتھ وہ نہیں بسنا چاہتی، تو اسلام نے حق دیا ہے آسن طریقے سے. ٹھیک ہے آپ نہیں رہنا چاہتے، جو آپ کی شرط شرائط ہیں وہ طے کریں اور فارغ کریں. مطلب کہ ایک اذیت میں مبتلا رکھنا کسی عورت کو اس اذیت کے اندر کہ تینوں دینی ہی نہیں، تو وہ یہی معاملہ. تو اللہ نے فرمایا پیارے حبیب الطلاق مرتان، 2 بار تک طلاق ہے. 1 طلاق دی، رجوع باقی ہے، میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، رجعت ہو سکتی ہے، لیکن اب وہ مالک ہے 2 طلاقوں کا. یہ مسئلہ سمجھ لیں، وہ مالک کتنی کا رہ گیا؟ 3 کا. وہ کل مالک تھا 3 کا تھا نا، 1 اس نے ورت لیا، استعمال کر لیا، یعنی 3 چیزیں آپ کے پاس تھی، 1 آپ نے استعمال کر لیا، اب کتنی بچی؟ اب 2 مرتبہ طلاق کا حق آپ کے پاس ہے. کتنی بار ہے؟ اب وہ دوسری بار آپ نے سال بعد بھی استعمال کیا تو وہ دوسری بار ہی ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اب آپ نے دوبارہ 2 4 6 مہینے بعد پھر 1 بار کہہ دیا، اب کتنی ہوگی طلاقیں؟ 2. دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے. رجوع میاں بیوی آپس میں تجدید نکاح ہے، دوسری طلاق کے بعد وہ اسی طرح گھر میں بیٹھ کے وہی نکاح ہے کہ وہی جاب و قبول ہے، آپس میں میاں بیوی مل لے، صحبت کر لے. 2 طلاق تک یہ حال موجود ہے. اور اسلام کے اندر صحیح طریقہ طلاق دینے کا جو لکھا ہے فقہاء نے وہ یہی ہے کہ طلاق دیتے ہوئے کوشش کریں کہ 1 مہینے میں 1 طلاق دیں.
پھر دوسرے مہینے میں اور تیسرے میں احسن طریقہ بھی یہ ہے، اچھا طریقہ بھی یہ ہے، اس میں خاندانوں کی بقا کا کوئی چانس بنتا ہے۔ ممکن ہے ایک طلاق آپ نے دی ہے، ممکن ہے بیوی کو یا مرد کو یا عورت کو یہ سوچ آ جائے کہ کیا ہم نے گھر برباد کرنا ہے، یا ان کے والدین کو یہ سمجھ آ جائے ہم نے گھر کیوں یار برباد کرنا ہے، چلے اب وقت مل جاتا ہے سوچنے کا 1 مہینہ، دوسری کے بعد پھر وقت ہے۔ اب جب اس کو تیسری مرتبہ آپ نے کہہ دیا طلاق، 3 طلاقیں دے دی، اس کو کہتے ہیں طلاق مغلظہ۔ اب وہ عورت آپ پر حرام ہو چکی ہے۔ جب 3 طلاقیں آپ نے دے دی، وہ عورت آپ پر، اب آپ نے ایک بار ہی تینوں دے دی تو وہی ہو گئی، تو وہ تینوں ایک بار دیں گے تب بھی، اور ایک لفظ سے تینوں طلاق دیں گے تب بھی ہو جائے گی۔ یعنی 3 بار یہ کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق، یہ 3 بار کہا۔ اچھا ایک لفظ کیا ہے، میں تجھے تینوں طلاقیں دیتا ہوں، سمجھ میں آئی؟ اب وہ تینوں ہی ہو جائیں گی، وہ تینوں ہی ہو جائیں گی، اور یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اب تیسری طلاق کے بعد گنجائش ہے، اور طلاق اس وقت ہے کہ جب مرد دے دے، جب گواہوں کی ضرورت کوئی نہیں جی، گواہ ہے سن، یہ صرف اہل تشیع کے یہاں مسئلہ ہے، کیونکہ اہل تشیع کے یہاں طلاق کا طریقہ اور ہے۔ ان کے یہاں طلاق کا طریقہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نکاح کے لیے 2 گواہوں کا ہونا ضروری تھا، اسی طرح طلاق کے لیے بھی 2 گواہوں کا ہونا، وہ کہتے ہیں جس طرح نکاح کے لیے، نکاح اس وقت ہوتا ہے جب لڑکی بھی قبول کر لے، بندہ طلاق دے دے اور لڑکی بھی، تو پھر ہوگی، اگر لڑکی قبول نہیں کرتی پھر نہیں۔ یہ اہل تشیع کی فقہ میں ہے۔ احناف کے ہاں، اہل سنت کے ہاں، تمام جتنے بھی مسلک ہے اہل سنت و جماعت، معروف بریلوی فرقہ یا اہل سنت و جماعت دیوبند مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، یا بریلی مکتبہ فکر کے لوگ، ان دونوں کے ہاں یہی ہے کہ تینوں دو گے تو ہو جائے گی، تینوں طلاقیں دو گے تو ہو جائے گی۔ اہل حدیث مکتبہ فکر میں بھی 2 حصے، ایک حصہ وہ کہتا ہے اکٹھی دیں تو نہیں ہوتی، الگ الگ دیں، اور ایک حصہ وہ کہتے ہیں جی ہو جاتی ہیں۔ تو طلاق جو ہے، اب اس کا اصل مسئلہ جو میں آپ کے یہاں بتاتا ہوں، ہم کیا ہے، اہل سنت و جماعت حنفی ہیں، کیا ہے، کیا ہے ہمیں حنفی، ہم تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی مسائل کے اندر۔ اب امام صاحب کا موقف یہی ہے۔ اب ایک بندہ ساری زندگی، یہ میں نے ایک بار جمعے میں بات کی تھی، جو جمعہ حضرات نے پڑھا ہوگا، کہ ساری زندگی وہ کہے میں سنی ہوں، میں سنی ہوں، میں سنی ہوں، میں سنی ہوں۔ اچھا اب ہوگی طلاق، اب کیا ہوگی، اب اس کو چاہیے طلاق کا مسئلہ بھی سنی عالم دین سے پوچھے، طلاق کا مسئلہ بھی۔ اب طلاق دینے کے بعد سنی عالم دین نے یہی مسئلہ بتایا بھی تو، اچھا انہوں ٹر پیندا ہے، انہوں کو لب جاندے نے پھر سیانے بتھیرے، کیونکہ ساڈے ہر بندہ تو مفتی ہے اللہ دے فضل نال، ہر بندہ ہی مفتی ہے۔ فلانی جگہ چلا جا تے وہ انجے، اچھا اتنے چلے گئے، انہاں فرمایا بھی نہیں تین تو ایک ہی ہوئی ہے، نپی رکھ۔ اچھا انہوں نے کہا گل تو ٹھیک ہے بھی نپی رکھنا ایک ہی ہوئی ہے۔ اچھا ساری زندگی تو اہل سنت رہا ہے، طلاق لینے کے لیے تو اہل حدیث بن گئے۔ دیکھو ایک بندہ پیدائشی اہل حدیث ہے، بات کو سمجھے، اس وہ خاندانی طور پہ اہل حدیث ہے، اس کا تو حق بنتا ہے وہ اپنے عالم سے جا کے پوچھے، بھائی اس نے اپنے ہی عالم کو رہنما اور رہبر ماننا ہے نا، وہ اس کو جا کے پوچھے، اس پہ عمل کرے۔ جو حنفی ہے، امام اعظم علیہ رحمہ کی تقلید کرنے والا ہے، اور امام الائمہ سراج الائمہ علیہ رحمہ کی فقہ کو ماننے والا ہے، اور وہ بندہ جناب جب عمل کرنے کی بات آئے اور کہے نہیں جی میں چونکے چنانچے، ایسے نہیں ہوتا۔ یاد رکھو جب 3 طلاقیں آپ نے دے دی ہیں، وہ ہو گئی ہیں قرآن و سنت کے حساب سے، وہ ہوگی۔ اس کے بعد اگر آپ کرتے ہیں وہ زنا ہے، زنا کے سوا کچھ نہیں ہے، ہاں وہ زنا ہے اس کے سوا، اور اس سے جو اولاد ہوگی وہ اولاد وہی ہوگی جو ہم کہتے ہیں، ہاں۔ اب جو کچھ اس کے بعد ہو رہا ہے، اب یہ کہیں ہمارے بچے تھے کیا کرتے، خاندانی تعلق تھے، برادریاں ٹوٹ رہی تھی، اسلام کو اس سے کوئی سروکار نہیں، ہاں۔ اب رہا کہ عدالتی نظام میں طلاق، عدالت کو یا نہیں، دیکھو عدالت میں یہ ہزارہ کیس ہوتے ہیں، لڑکی والے جا کے کیس کرتے ہیں، اور لڑکے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لڑکے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور لڑکی والے وہاں سے جا وہ ڈگری لے کے اور نکاح کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا شبہ میں، یعنی لڑکے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے، یعنی اب طریقہ واردات یہ ڈالا جاتا ہے کہ وہیں پہ کوئی 2 4 500 ہزار روپیہ دے اور وہ سمن جاری نہیں ہوتے جج کے، یا ان جو وہ عدالت سے سمن نکلتے ہیں ان پہ ایڈریس ہی غلط لکھا دیتے ہیں لڑکے کا، اس کے گھر کا لکھاتے نہیں، اب وہ جا کے کہہ دیتا ہے جج کو کہ جی وہ تو آئی نہیں، اب لڑکے کو پتہ ہی کوئی نہیں، اب جو وہ طلاق لیا ہے وہ طلاق کوئی نہیں، وہ طلاق ہے، وہ جو آگے نکاح ہوگا وہ کوئی نکاح، وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ لڑکی پہلے خاوند کے نکاح میں ہے، وہ پہلے سے اس کے نکاح کے اندر ہے۔
تو اب اس کا نکاح اس سرے سے نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے میں معاشرے کی چپتی باتیں اس لیے کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ جو لڑکیاں ہمارے یہاں جو سلسلہ یہ ملک میں چلا ہوا ہے یہ بھاگنے کا، کہ ایک شوہر سے طلاق نہیں اور بھاگ کے دوسری جگہ جا کے وہاں جا کے بتایا ہی نہیں، شو یہی کیا کہ میں کنواری ہوں یا بندہ مریا ہوا ہے اتنے سالہ دا وغیرہ وغیرہ، اور جا کے نکاح کر لیا ہے۔ اب وہ بھی نکاح کوئی نہیں ہوا، وہ بھی نکاح اسی وقت جب پہلے شوہر سے وہ طلاق لے، طلاق لینے کے بعد اس کی عدت پوری ہو، عدت پوری ہونے کے بعد نکاح کرے، اور عدت شروع ہوگی اس کی طلاق ثلاثہ، تیسری طلاق کے بعد، تیسری طلاق کے بعد ہوگی۔ تو یہ جو مسائل ہیں، طلاق کا بڑا سادہ مسئلہ پھر سمجھا دیتا ہوں۔ طلاق کل ہے 3 بار، جس نے اکٹھی تینوں دی ہو جائیں گی، اور جس نے الگ الگ دی، ایک کے بعد رجوع باقی ہے، 2 کے بعد ہی رجوع، تیسری کے بعد رجوع کوئی نہیں، گنجائش ہے۔ بندے نے کلے نے طلاق دے دیتی، بیوی سنی نہیں سنی، انہیں کہتے ہیں میں طلاق دیتی بھائی، طلاق ہے وہ مننے یا نہ مننے، گواہ کی ضرورت ہے، ہاں گواہ کی ضرورت ہے۔ اب یہ بھی ہمارے قانون کا، یہ دیکھو کتنا بڑا ظلم ہوتا ہے۔ ہمارے قانون، پاکستانی جو قانون ہے اس میں یہی ہے کہ بندے نے طلاق دی ہے، جب تک لڑکی وصول کر کے سائن نہ کرے وہ کہتے طلاق نہیں ہوئی۔ ہمارے ملک کا قانونی پروسیس یہی ہے، طلاق تو ہوگی جب مرد نے دے دی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں قانون کا یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان اور دین کو بچائیں۔ خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، یہ تکلیف دے۔ اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے تو اس کو اسلام اور شریعت کے مطابق حل کریں، آسن طریقے سے بیٹھ کے حل کر لیں، آسن طریقے سے بیٹھ کے حل کر لیں، اسلام کے مطابق حل کر لیں۔ نہیں گزر بسر ہوتا، نہیں سلسلہ چل رہا، تو اس کا حل اسلام نے دیا ہے۔ اور پھر اس کے اندر فرمایا کہ جب تم ان کو طلاق دو تو تم ان کو ڈھیروں ڈھیر مال دے چکے ہو۔ کیا دے چکے ہو؟ اللہ کا فرماتا ہے کہ تم ان سے واپسی کا تقاضا، ہاں بندے نے حق میرج دیتا سی 20 تولے سونا 2-4 لاکھ روپیہ، ایک مثال ہے، ہوں وہ آندا میں طلاق تینوں صورت دینا کہ تو میرے واپس ہے۔ اسلام کہندا نا، جو تو دے چکیا وہ مالک ہے۔ ہاں دوسرا آپشن ہے، ہوں عورت چاہتی میں تو جان چھڑانی ہے، میں تو جان ہے میں اندر رہنا، پھر حل لے گا بھی بندے نو کہہ دے بھی اینا لاؤ تو میری جان چھڑ پنجابی چ، کہ میں تینوں اینے پیسے دینی ہے تو دے میرے طلاق، میں نہیں تیرے نال رہنا۔ پھر زبردستی آپ اس عورت سے حق مہر سے کچھ چیز وصول ہے، یا اس بنیاد پہ آپ کہیں میں طلاق نہیں دیتا آپ کو اور جا جو مرضی کر لے، آپ جو میں نے حق مہر دیا وہ واپس دے یا زیور واپس دے، تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے، اللہ رسول کے حکم سے بغاوت ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں دین کی فقاہت نصیب فرما دے۔